فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة المائدة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون ان يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله واللہ عزیز حکیم فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فإن اللہ یتوب علیہ ان اللہ غفور رحیم الم تعلم ان اللہ له ملک السماوات والارض يعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء واللہ علی کل شیء قدیر صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فانك خير المتقبلين آمین یا رب العالمین۔ سورہ مائدہ کے چھٹے رکوع کی جو آیات ابھی میں نے تلاوت کی ہیں ان میں سے پہلی آیت نہایت اہم ہے، اور ہمارے ہاں جو فرقے وارانہ کچھ مسائل ہیں جن پر رد و قضا اور بحث و نزاع ہوتی ہے ان میں سے ایک بہت اہم مسئلے پر روشنی ڈالتی ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، یا اے وہ لوگو جو ایمان کے دعوے دار ہو، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ تقوی پر بہت مرتبہ گفتگو ہوئی ہے کہ عام طور پر ترجمہ کر دیا جاتا ہے اللہ سے ڈرو، یہ اگرچہ غلط ترجمہ نہیں ہے لیکن یہ کہ اچھا ترجمہ نہیں ہے۔ تقوی کے معنی ہے بچنا، وقایقی وقایتاً کسی کو بچانا، یہ فعل متعدی ہے، جیسے کہ ہماری جو سب سے معروف دعا ہے وقنا عذاب النار، اے اللہ ہمیں بچا لے آگ کے عذاب سے۔ باب افتعال میں جب یہ آتا تو اتقا بنتا، اتقا، اور اتقا کا معنی ہے خود بچنا، متقی بچنے والا۔ مراد کیا ہے؟ اس دنیا کی زندگی میں معصیت سے بچنا، حرام خوری سے بچنا، غلط کاری سے بچنا، گمراہیوں سے بچنا،
اللہ کی حدود کو توڑنے سے بچنا، اللہ کے فرائض سے اجتناب کرنے سے بچنا، یہ گویا کہ پورے اسلامی طرز عمل کے لیے نہایت ہی جامع عنوان ہے۔ پھونک پھونک کر قدم رکھو، جیسے کہ میں نے بارہا مثال دی ہے کہ اگر کسی گھنے جنگل میں سے انسان کو گزرنا ہو جس میں اوپر بھی درخت ہیں، اور شاید آپ کے علم میں ہو کہ امیزن کا طاس جو ہے جنوبی امریکہ میں اور کانگو کا طاس جو ہے افریقہ میں، اس میں تو سانپ جو ہے اوپر درختوں سے بھی لٹکے ہوتے ہیں، اور ظاہر بات ہے کہ نیچے اونچی اونچی گھاس ہے، اس میں پتہ نہیں کیا شے ہے، کیا بیٹھی ہوئی ہے، تو آدمی کیسے پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہے۔ اس کا نام ہے تقویٰ۔ اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس شورا میں یہ مسئلہ زیر بحث آ گیا، تقویٰ کی تعریف کیا ہے، ہاؤ ٹو ڈیفائن تقویٰ۔ اب بہت سے حضرات نے اپنے اپنے انداز میں، اصل میں ایک ہی حقیقت ہوتی ہے لیکن تعبیر کے مختلف اسلوب ہو جاتے ہیں۔ وہ جو کہا گیا ہے کہ ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھو، وہ ایک ہی حقیقت کی تعبیر مختلف لوگ کریں گے تو مختلف الفاظ تو ہو جائیں گے۔ لیکن حضرت عمر نے پھر حضرت ابی ابن کعب سے فرمائش کی۔ یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کے بارے میں حضور نے فرمایا ہے اقرؤہم ابی ابن کعب، میرے صحابہ میں سے قرآن مجید کا سب سے بڑا عالم، سب سے بڑا قاری، اور قاری اس زمانے میں عالم کو کہتے تھے، وہ قاری نہیں جو بس صرف پڑھ سکتا ہو اچھا، بلکہ جو قرآن مجید کو سمجھتا بھی ہو، عربی ان کی اپنی زبان تھی۔ تو فرمایا کہ وہ ابی ابن کعب ہیں میرے صحابہ میں۔ ان سے کہا حضرت عمر نے کہ آپ بتائیے، انہوں نے یہ تشبیہ دی تھی کہ امیر المومنین دیکھیے، اگر کسی شخص کو کسی گھنے جنگل میں سے گزرنا ہو جس میں خاردار جھاڑیاں بھی ہیں، کوئی پگڈنڈی بنی ہوئی نہیں، اب وہاں وہ کیسے پھونک پھونک کر قدم رکھے گا؟ دیکھے گا کہ کہیں آگے کوئی سانپ تو کنڈلی مارے نہیں بیٹھا ہے اس کی گھاس کے اندر جو نظر نہیں آ رہا، کوئی آگے کسی موذی جانور کا بل تو نہیں ہے کہ میرا پاؤں اسی میں گھس جائے، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرز عمل کا نام تقویٰ ہے۔ تو یہ جامع ترین لفظ ہے قرآن مجید کی، جو اصطلاحات ہیں ان میں سے، کہ انسان بندہ مسلم، بندہ مومن کا جو طرز زندگی ہے اس کے لیے عنوان تقویٰ۔ تو اچھا، اس تقویٰ جو دنیا میں ہوتا ہے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ جہنم سے بچ جانا، وہ بھی وہی بچ جانا ہے۔ تو اس لیے فرمایا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ اب آ رہا ہے وہ مسئلہ جس کی طرف کہ میں نے اشارہ کیا، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کی طرف، اس کی جانب قرب حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ یہ وسیلے کا لفظ جو ہے یہ ہمارے ہاں دعا میں کسی کو وسیلہ بنانا، اصل میں اس اعتبار سے ہمارے ہاں کے جو مختلف فی مسائل ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے، لیکن اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ یہ اس لفظ کے وہ معنی ہے کہ جو اردو میں مستعمل ہے۔ عربی کے بہت سے الفاظ وہ ہیں کہ جو اصل میں تو عربی کے ہیں، وہاں مفہوم کچھ اور ہے، اردو میں آ گئے تو کچھ اور مفہوم ہے۔ میں نے کئی دفعہ مثال دی ہے، ذلت، ذلیل، عربی زبان میں اس کے معنی صرف کمزور کے ہیں۔ وَكُنْتُمْ أَذِلَّةً، صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا گیا تم بہت کمزور تھے، اللہ نے تمہاری مدد کی۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، دیکھو اللہ نے تمہاری مدد کی تھی میدان بدر میں، بدر کی جنگ میں، جبکہ تم بہت کمزور تھے۔ اب اردو میں یہ آ کر ذلیل کے معنی کیا ہو گئے؟ کمینہ۔ یہ کمینہ جو ہے، چاہے وہ قوی ہو، طاقتور ہو، غنڈہ ہے بہت بڑا جو ہے، اس کا چل رہا ہے، سکہ چل رہا ہے اپنی آبادی کے اوپر، جو چاہتا ہے کرتا ہے، تو کمزور تو نہیں ہے، لیکن اسے ہم کمینہ کہیں گے۔ تو یہ کمینگی جو ہے یہ لفظ اردو میں آ کر ذلیل کے مفہوم میں شامل ہو گئی، عربی میں نہیں ہے۔ ورنہ سوچئے کہ اگر اس معنی میں یہ لفظ صحابہ کے لیے استعمال کرنے کے بارے میں آپ سوچیں تو آپ کا ایمان ہی سلامت نہیں رہے گا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ اسی طرح جاہل کا لفظ ہے، عربی میں اس کے معنی کچھ اور، اردو میں جاہل اسے کہتے ہیں جو پڑھا لکھا نہ ہو، عربی میں جاہل اسے کہتے ہیں جو خواہشات کا بندہ ہے، عقل سے کام نہیں لیتا، سوچتا نہیں ہے، غور نہیں کرتا ہے۔ جاہل حلیم کے مقابلے میں آئے گا، ایک حلیم الطبع انسان ہے اور ایک جاہل ہے، فوراً اشتعال میں آ جاتا ہے، اجڑ ہے، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو سکتا ہے PhD کیے ہوئے ہو، لیکن اس کی شخصیت جو ہے، اس کے اندر وہ پہلو جو ہے
عقل پر جذبات غالب ہوں وہ جاہل ہوگا، عقل جو ہے وہ غالب رہے جذبات کے اوپر تو وہ آدمی حلیم الطبع شمار ہو۔ اسی طرح کا یہ لفظ ہے وسیلہ کو اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں ذریعہ، حکام تک بات پہنچانے کا ذریعہ، کوئی سفارشی تلاش کرو وہ تمہاری بات وہاں پہنچائے، تمہاری رسائی وہاں تک نہیں ہے، کسی کی رسائی ہے تو وہاں تک اس کو پکڑو، اس کا ذریعہ، اس کو ذریعہ بناؤ۔ عربی میں اس کا یہ مفہوم ہرگز نہیں ہے۔ الوسیلۃ القرب، وسیلہ کے معنی صرف قرب کے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ اب یہاں پہ بڑی دلچسپ ایک لغوی بحث ہے۔ دیکھیے، ایک ہے مادہ واو سین لام، یہ جو یہاں پر وسیلہ کا مادہ ہے، ایک ہے واو صاد لام وصل، یہ وصل و فصل، وصل کے مقابلے میں فصل آتا ہے، کٹ جانا۔ فصال کہتے ہیں ماں جب بچے کا دودھ چھڑاتی ہے تو وہ فصالہ فی عامین، 2 سالوں میں اس کا دودھ چھڑانا ہے۔ تو وصل و فصل، وصل کے معنی جڑ جانا، 2 چیزوں کا آپس میں اس قدر قرب ہو جانا گویا کہ جڑ گئے۔ وہی معنی جو ہے اس واو سین لام کے بھی ہے، فرق صرف یہ ہے کہ وصل جو ہے مجرد جڑ جانے کا نام ہے، جبکہ وصل سین والا جو ہے اس میں رغبت کی طرف کے ساتھ، محبت کے ساتھ کسی کے ساتھ جڑ جانا، بس یہ فرق ہے۔ چنانچہ میں امام راغب کا حوالہ دے رہا ہوں، الوسیلۃ التوسل الی شیء برغبۃ، رغبت کے ساتھ کسی چیز کی طرف جڑ جانا۔ وہی اخص من الوسیلہ، جو سواد والا وسیلہ ہے اس سے یہ زیادہ خاص ہے، لتضمنها لمعنی الرغبہ، کہ اس کے اندر رغبت کا بھی مفہوم شامل ہے۔ واو صاد لام، 2 چیزوں کا جڑ جانا، اس میں سے کوئی اشتیاق کا پہلو نہیں ہے، اس میں کوئی رغبت کا پہلو نہیں ہے، اس میں محبت کا پہلو نہیں ہے، لیکن جب اشتیاق سے، رغبت سے، محبت سے 2 چیزیں قریب آئیں گی تو اس کو واو سین لام سے تعبیر کیا جائے گا۔ اچھا، اب وصل کیا ہے؟ واو صاد لام، تو امام راغب فرماتے ہیں الاتصال اتحاد الاشیاء بعضها ببعض، اتصال وصل ہی سے بنا ہے نا، جیسے تقویٰ سے اتقا، تو وصل سے اتصال، باب افتعال، جڑ جانا 2 چیزوں کا، متحد ہو جانا، جمع ہو جانا اشیاء کا ایک دوسرے کے ساتھ۔ یہ ہے اصل جو لفظ ہے وسیلہ، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ کی طرف قرب تلاش کرو، قریب سے قریب ہونے کی کوشش کرو۔ اس مادے سے یہ لفظ جو ہے قرآن مجید میں صرف 2 جگہ آیا ہے، ایک تو یہ مقام ہے جس پر ہم مطالعہ کر رہے ہیں، ایک سورہ بنی اسرائیل میں، کہ یہ مشرکین جو ہیں جن کو اپنا معبود سمجھے بیٹھے ہیں، یا وہ ملائکہ ہیں ان کو نام دے رکھے ہیں، اللہ کی بیٹیاں قرار دے کر ان کے نام رکھ دیے ہیں، اور ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے معبود ہیں، اللہ کے ہاں ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، وہ اللہ کے ہاں ہماری شفاعت کریں گے، ہماری سفارش کریں گے۔ اور یا پھر جو ارواح ہیں، جو اللہ کے نیک بندے اولیاء اللہ، ان کی ارواح کو جو ہے ذریعہ بنایا جاتا ہے، تو فرمایا کہ اولئک الذین یبتغون، یہ جو ہے وہ تو خود جو ہے الوسیلۃ ایہم اقرب، وہ تو خود اللہ کے قرب کے متلاشی ہیں، تم ان کو ذریعہ بنانا چاہتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف رسائی کے لیے کسی ذریعے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ذریعے ہی نے در حقیقت سارے مشرکانہ نظام کو جنم دیا ہے۔ تم بہت گندے ہو، تمہارا اخلاق خراب ہے، تمہارا دامن کردار داغدار ہے، تمہاری دعا اللہ نہیں سن سکتا، جاؤ کسی اللہ کے بندے کے پاس، اس سے دعا کراؤ، ذریعہ بناؤ اس کو، اور نہیں تو صاحب قبر سے جا کر درخواست کرو کہ وہ تمہاری دعا اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش کر دے اور اس میں سفارش بھی شامل کر دے۔ یا یہ کہ بتوں کے پجاری ہیں، جاؤ ان کے پاس، ان کے لیے ان کی مٹھی گرم کرو، کچھ چڑھاوے چڑھاؤ، نذرانے دو، تو پھر جو ہے وہ ان بتوں کو راضی کر لیں گے، تمہارے حق میں شفاعت کریں گے، یہ تمہاری جو ہے مراد برات بدلائیں گے۔ یہ سارا جو فساد پیدا ہوا ہے دین میں، وہ در حقیقت اسی سے ہوا ہے، ذریعہ تلاش کرنا، ذریعہ تلاش، جیسے کہ دنیا میں ہم عادی ہیں، ظاہر بات ہے کہ کوئی بڑا حاکم ہے، اس تک رسائی حاصل کرنے کے لیے کوئی ذریعہ تلاش کرو۔ یہ ذریعہ جو ہے، اور اردو میں ہم ذرائع و وسائل، یہ اس کو اس طریقے سے مترادف کے طور پر استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ اردو میں اس کا مفہوم ہے۔ عربی میں سمجھ لیجئے کہ الوسیلۃ التقرب،
قریب ہونے کی کوشش کرنا یہ وسیلہ ہے۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ۔ اچھا، آج میں اس ضمن میں ایک حدیث آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ ہمارے ہاں جو دو انتہائی نقطۂ نظر ہیں، ایک وہ لوگ ہیں ہمارے ہاں جن کو عام طور پر سلفی المسلک کہا جاتا ہے، اور جو عامیانہ زبان میں جن کو وہابی کہتے ہیں بطور گالی کے، ایک ہمارے ہاں بہت خوش عقیدہ لوگ ہیں عام طور پر جنہیں ہم کہتے ہیں بریلوی مکتب فکر کے۔ ان کے درمیان ایک بہت بڑا نزاع کیا ہے، یہ ولایت کا مرتبہ کیا ہے، اللہ کا ولی کون ہوتا ہے، اور ولایت کے مراتب کیا ہیں، آیا اولیاء اللہ کو کرامات حاصل ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی۔ اب ایک انتہا تو یہ ہے کہ اسی میں لوگ پڑ گئے، کرامات اولیاء اور اولیاء کا مقام اور ان کی قبروں کو پھر جو ہے وہ احترام اور تعظیم، اور ان کو گلاب کے عرق سے جو ہے دھویا جا رہا ہے، اور یہ ہے اور وہ ہے، چادریں چڑھائی جا رہی ہیں، اس کا دھوون کا جو پانی ہے وہ بھی پیا جا رہا ہے تبرک کے طور پر۔ ایک تو یہ انتہا ہے۔ دوسری انتہا کچھ لوگوں کو یہ لاحق ہو گئی ہے کہ یہ کوئی شے ہے ہی نہیں، حقیقت میں اس کے کوئی معنی ہے ہی نہیں۔ یہ اصل میں دونوں چیزیں بنیادی طور پر یکساں غلط ہیں۔ اللہ کی ولایت اور اولیاء اللہ یہ حقیقت ہے۔ قرآن مجید میں سورہ یونس میں فرمایا گیا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ لیکن وہاں فرق کیا کیا گیا؟ یقیناً جو اللہ کے اولیاء ہیں ان کے لیے نہ کوئی حزن ہے، نہ کوئی غم ہے، نہ کوئی خوف ہے، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو حوالے کر چکے اللہ کے۔ سپردم بتو مایا خیش رہا تو دانی حساب کمو بیش رہا، اللہ جو تیرے علم میں بہتر ہے وہ میرے لیے کر دے۔ اب جو کچھ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے اس کو وہ خوش دلی کے ساتھ قبول کرتے ہیں۔ رنج کا ہے کا اللہ کی طرف سے بات آئی ہے، غم کا ہے کا، اور جو کچھ ہوگا وہ اللہ کے اذن سے ہوگا۔ ڈر کا ہے کا، تو ڈر اور حزن، خوف اور حزن سے نجات پانے والی شے کیا ہے جسے ہم ولایت کہتے ہیں۔ لیکن ولایت کیا ہے؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ وہ اولیاء وہ ہیں کہ جو ایمان لائے اور تقوی کی روش انہوں نے اختیار کی۔ یہ کوئی علیحدہ مخلوق نہیں ہے، یہ انسانی ہوتے ہیں اہل ایمان، جن کے اندر کہ وہ تقوی جو میں نے ابھی بیان کیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، جو تقوی کی شرط پہ پورے اتر گئے ہوں وہ در حقیقت اللہ کے ولی ہیں۔ اور یہ دو طرفہ تعلق ہے، وہ اللہ کے ولی ہیں، اللہ ان کا ولی ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ ولی ہے اہل ایمان کا، انہیں نکالتا رہتا ہے اندھیروں سے، کفر کے اندھیروں سے، شرک کے اندھیروں سے، الحاد کے اندھیروں سے، مادہ پرستی کے اندھیروں سے، نفس پرستی کے اندھیروں سے، ان سب سے، دنیا پرستی کے اندھیروں سے اللہ نکالتا ہے انہیں نور کی طرف، نور ایمان کی طرف۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یقیناً یہ ولایت کا رتبہ جو ہے اللہ کا، یہ ایک واقعہ ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ اس کی نفی کرنا جو ہے وہ ایک در حقیقت دین کی ایک بہت اہم بات کی نفی کر دینا ہے۔ البتہ یہ ولایت کا جو معاملہ ہے، اب اس میں ذرا میں وہ حدیث آپ کو سنا رہا ہوں۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ یعنی آپ کو معلوم ہے کہ احادیث میں جو سب سے اونچا رتبہ ہو سکتا ہے سند کے اعتبار سے وہ صحیح بخاری، پھر صحیح مسلم، اور سب سے اونچا رتبہ وہ ہوتا ہے جو صحیح بخاری میں بھی ہو اور صحیح مسلم میں بھی، جسے متفق علیہ کہتے ہیں۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی قال، یقیناً اللہ تعالی کہتا ہے، اللہ نے کہا ہے۔ یہ حدیث قدسی ہو گئی۔ جب اللہ کا قول آ رہا ہے تو اب یہ عام حدیث نہیں ہے، یہ قول رسول نہیں ہے اب جو آ رہا ہے، یہ اللہ کا قول ہے، لیکن یہ قرآن میں نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اس کا عام حدیثوں کے مقابلے میں رتبہ ایک درجے میں بلند ہو گیا۔ اللہ کا قول ہے، حدیث قدسی ہے۔ فرمایا من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جس نے میرے ولی سے دشمنی کی اس کے خلاف میرا اعلان جنگ ہے۔ جیسے کہ حمیت ہوتی ہے، آپ کا ایک دوست ہے، اگر اس دوست کے خلاف کسی نے کوئی اقدام کیا ہے تو آپ اس کا دفاع کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اگر آپ میں غیرت ہے، حمیت ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی بڑی غیرت والی ہستی ہے، اس میں بھی حمیت ہے۔ تو فرمایا کہ
جو میرے ولی کے خلاف کام کرے گا، دشمنی رکھے گا، من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، تو میری طرف سے اعلان جنگ ہے، میں نے سنا دیا ہے اسے جنگ کا اعلان الٹیمیٹ۔ یہ پہلی بات تو واضح ہو گئی ولایت کا ایک رتبہ، اور ظاہر بات ہے جو لوگ بھی اس معاملے کے اندر اللہ تعالیٰ کے ولیوں سے، اہل ایمان جو متقی بھی ہوں، ان سے دشمنی رکھیں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے خلاف اعلان جنگ۔ اب اس کے بعد جو یہ حدیث آ رہی ہے، میرے نزدیک وہ احادیث کے مجموعے میں سے ایک خاص اعتبار سے اہم ترین ہے، اہم ترین اس لیے کہ اللہ کے قرب کے لیے دو ذریعے یہاں بتائے گئے۔ ایک ہے فرائض کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرنا، ایک ہے نوافل کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرنا۔ یہ دو چیزیں جو ہیں ہمارے ہاں ان میں بھی گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي، یہ چونکہ وہی حدیث قدسی کے الفاظ ہیں، اللہ ہی کے الفاظ آگے چل رہے ہیں۔ وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، میرا بندہ جو میری طرف تقرب حاصل کرتا ہے فرض کے ذریعے سے، اس سے زیادہ محبوب شے مجھے اور کوئی نہیں۔ جو چیز میں نے فرض کی ہے اس کے ذریعے سے وہ میرا قرب حاصل کرنا چاہ رہا ہے، فرض کو ادا کر رہا ہے، اس میں جان کھپا رہا ہے، مال کھپا رہا ہے، فرض جو ہے پورے طریقے سے، پورے اہتمام کے ساتھ اس کے تمام شرائط کو ملحوظ رکھتے ہوئے ادا کر رہا ہے، تو اس سے بھی قرب حاصل ہوا، اور یہ محبوب ترین ہے اللہ کو۔ اب اس کے کنٹراسٹ میں آ رہا ہے وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ، اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے۔ یہ تقرب بالنوافل ہے، تقرب بالفرائض ورسس تقرب بالنوافل، یہاں تک کہ تقرب بالنوافل کے ذریعے سے وہ مقام حاصل ہو جاتا ہے حتیٰ احبہ، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، وہ میرا محبوب بن جاتا ہے۔ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، جب میں اس سے محبت کرتا ہوں، كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے۔ ذرا غور کیجئے، یہ جن کو سلفی المسلک کہتے ہیں اور جو وہابی عام طور پر ہیں، ان کے لیے یہ حدیث بہت اہم ہے کہ یہ حدیث بخاری شریف کی ہے۔ اللہ اس کا کان بن جاتا ہے جس سے کہ وہ سنتا ہے، وَبَصَرُهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، اور میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، وَيَدُهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، وَرِجْلُهُ الَّذِي يَمْشِي بِهَا، اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا۔ ذرا غور کیجیے، اللہ اکبر، اللہ اپنے اس بندے کے پاؤں بن جاتا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَنِي أُعِطَنَّهُ، اگر وہ مجھ سے کچھ مانگے گا میں لازماً دوں گا، یہ بھی انتہائی تاکید کا لفظ ہے، لَأُعِطَنَّهُ، لازماً دوں گا، لَأُعْطِيَنَّهُ، میں لازماً دوں گا۔ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذُنَّهُ، اور اگر وہ مجھ سے پناہ طلب کرے گا تو میں لازماً اسے پناہ دوں گا۔ رواہ البخاری۔ گویا کہ یہ بھی ایک ممکنہ مقام ہے، ذرا سوچ لیجئے، یہاں پر یہ حدیث ہے، حدیث نہیں، حدیث قدسی ہے۔ یہ ممکن مقام ہے کہ ایک انسان اس بلندی تک پہنچ جائے کہ اللہ اس کے کان بن جائے، اللہ اس کی آنکھ بن جائے، اللہ اس کا ہاتھ بن جائے، اللہ اس کے پاؤں بن جائے۔ اب ظاہر بات ہے کہ اس سے جو افعال صادر ہوں گے وہ کرامات نہیں ہوں گے تو کیا ہوں گے؟ جو چیزیں اس سے صادر ہوں گی وہ تو کرامات اولیاء حق، اولیاء اللہ کی کرامات جو ہے حق ہیں، ان کو ماننا چاہیے۔ البتہ یہ ہے کہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ کوئی شخص جو کچھ بیان کر رہا ہے صحیح بیان کر رہا ہے یا غلط بیان کر رہا ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن یہ ہے کہ اپنی جگہ پر فی نفسہ ہی یہ کرامات الاولیاء حق، جیسے رسولوں اور نبیوں کے لیے معجزات حق ہیں، معجزہ عاجز کر دینے والا شے، معجزے میں اور کرامت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جو بھی عام قانون ہے، فزیکل اور کیمیکل لاز آف دی نیچر، ان کے برخلاف کسی چیز کا ظاہر ہو جانا یہ معجزہ ہے، یہی کرامت ہے۔ حضرت عمر جو ہے مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے ہیں اور اچانک ان کے سامنے شام کا میدان جنگ آ گیا، کوئی ٹیلی ویژن تو ابھی نہیں تھا وہاں، وہ آ گیا۔ انہوں نے دیکھا کہ جو کمانڈر ہیں لوکل وہ تو غلطی کر رہے ہیں، ساریہ ان کا نام تھا۔ آپ نے وہیں سے کہا یا ساریہ تو الجبل،
اے ساریہ پہاڑ کی طرف ہو جاؤ، کیا غلطی کر رہے ہو، غضب ڈھا رہے ہو، پہاڑ کو اپنی پشت پر رکھو اور پھر جنگ کرو۔ اور ساریہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آواز حضرت عمر کی سنی شام کے میدان جنگ میں، اور انہوں نے اپنی اسٹریٹجی بدلی اور اپنی فوج کی پوزیشن جو ہے وہ بدلی اس کے مطابق جو حضرت عمر نے فرمایا تھا۔ یہ کرامت ہے۔ اب اسے ہم معجزہ نہیں کہیں گے چونکہ حضرت عمر جو ہے وہ نبی نہیں ہے، رسول نہیں ہے، لیکن کرامت تو ہے۔ تو یہ کرامات اولیاء حق ہیں، اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ لیکن جو باریک بات آ پڑی ہے وہ سمجھنے کی ہے۔ ایک ہے تقرب بالفرائض، جس کو اللہ کہتا ہے کہ یہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، اور ایک ہے تقرب بالنوافل جو بلندی میں بہت اونچا ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر میں آپ کو بتاؤں، جن حضرات نے میرے تقاریر سنی ہے یا میرا کتابچہ پڑھا ہے جہاد فی سبیل اللہ کی حقیقت، کہ 9 منزلیں میں بیان کیا کرتا ہوں۔ سب سے اونچی منزل تو لازماً 9ویں ہے، سب سے اہم منزل وہ پہلی ہے۔ یہ اچھی طرح سمجھ لیجیے، پہلی ہوگی تو دوسری ہوگی، دوسری ہوگی تو تیسری ہوگی، پہلی ہی نہیں ہے تو اوپر کا کیا تصور۔ تو ایک ہے اہم ترین ہونا، ایک ہے بلند ترین ہونا۔ بلند ترین 9ویں منزل ہے قتال فی سبیل اللہ، اور اہم ترین ہے اپنے نفس کے خلاف جہاد، ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ۔ یہ اہم ترین ہے، اہم ترین، وہ بلند ترین۔ اسی طرح حضور کی ایک حدیث میں آیا، صحابہ سے سوال کیا کہ تمہارے نزدیک سب سے خوبصورت ایمان کس کا ہے؟ عجب، عجیب، عجیب عربی زبان میں اردو میں ہم کہتے ہیں کہ جو کوئی نئی سی بات ہو، عجیب۔ عربی میں عجیب کے معنی ہے صرف خوبصورت کے، خوبصورت بات۔ سب سے زیادہ خوبصورت ایمان کس کا ہے؟ صحابہ نے کہا فرشتوں کا، حضور نے رد کر دیا، انبیاء کا رد کر دیا، ہمارا رد کر دیا۔ پھر فرمایا کہ سب سے ان اعجب الایمان خلقا لاخوانی الذین یاتون من بعدی یجدون صحفا فیہ کتاب اللہ فیؤمنون بما فیہا۔ میرے نزدیک خوبصورت ترین ایمان میرے ان بھائیوں کا ہوگا جو میرے بعد آئیں گے، اور انہیں تو صرف اوراق ملیں گے جن میں اللہ کی کتاب لکھی ہوگی، اس پر ایمان لائیں گے۔ اب دیکھیے، افضل ترین ایمان صحابہ کا ہے۔ کسی بڑے سے بڑے ولی کا ایمان بھی کسی ادنا سے ادنا صحابی سے بڑھ کر نہیں ہے، یہ نوٹ کر دیجیے، یہ ہمارا اجماعی عقیدہ ہے۔ افضل ترین ایمان صحابہ کا، لیکن خوبصورت ترین، عجب ترین ایمان یہ ہے کن کا جو میرے بعد آئیں گے، انہیں تو اللہ کی کتاب ملے گی اور آنکھ میں لکھی ہوئی، اس پر ایمان لائیں گے۔ تو ان دونوں چیزوں کو رکھیے۔ ایک ہے سب سے زیادہ محبوب اللہ کو کیا ہے، وہ تو فرائض کے ذریعے سے تقرب ہے، اور سب سے اونچا جو ہے تقرب کا مقام وہ نوافل کے ذریعے سے ہے۔ اب جو باریک بات ہے وہ سمجھنے کی ہے، اس میں حالات کے اعتبار سے فرق واقع ہو جائے گا۔ فرض کیجئے نظام باطل کا غلبہ ہے، اس میں تو فرض ہے اس نظام باطل کے خلاف جد و جہد، اس کو ختم کر کے جڑ سے اکھیڑ کر جو اللہ کا دین ہے، دین حق، اسے غالب کرنا۔ اس فرض کو تو آپ بھولے ہوئے ہیں، نوافل میں زور لگا رکھا ہے، ساری رات کھڑے ہیں، نفلیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، جو بھی روزہ حضور سے ثابت ہے وہ سب رکھ رہے ہیں۔ یہ جو نوافل یہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ فرض کو چھوڑ کر اگر کوئی شخص فرض نماز چھوڑتا ہے، وہ نہیں پڑھتا 5 وقتہ نماز اور باجماعت کا اہتمام نہیں کرتا، تو اگر ساری رات بھی کھڑے ہو کر نوافل ادا کرے گا تو 0 ہے، اس لیے کہ پہلے فرض ہے، نفل کا بعد۔ ہاں، نوافل کے ذریعے سے تقرب بلند ترین تو ہے، لیکن یہ کب ہوگا؟ جب اللہ کا دین قائم ہو گیا ہو، نظام حق کا ہے، اس نظام کو آگے پھیلانا حکومت کا کام ہے، نظام خلافت جو ہے اب ان کا کام ہے، اللہ کی کتاب کی تعلیم و ترویج یہ اب حکومت کا کام ہے۔ اب افراد کو اجازت ہے وہ نوافل پر زور لگائیں، راتوں کو جاگیں، روزے رکھیں، اور بھی جس طریقے سے بھی نوافل پر اس حالت میں جو نوافل کے ذریعے سے تقرب حاصل ہوگا وہ بلندی میں، وہ پہلے اس تقرب ہے بالفرائض اس سے بلندتر ہو جائے گا۔ لیکن اگر دین اللہ کا قائم نہیں اور باطل کا غلبہ ہے
اس میں آپ نوافل کا اہتمام کر رہے ہیں، اگر وہ جد و جہد بھی کر رہے ہیں، اس نظام کو ختم کر کے اللہ کا دین قائم کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں، تن من دھن لگا رہے ہیں، اور اس میں کچھ نوافل کا بھی اہتمام ہو جائے تو نور علی نور، سونے پر سہاگا۔ لیکن اگر اس سے قطع نظر، اس کے تو خیال ہی نہیں، اس کا دھیان ہی نہیں، جیسے ہمارے ہاں کیا ہے، جو سلسلے چل رہے ہیں خانقاہی، ان میں سے کسی کو فکر نہیں کہ نظام باطل جو ہے اس کے خلاف بھی کوئی جد و جہد کرنی ہے، لیکن یہ کہ وہ سلوک کی منزلیں طے ہو رہی ہیں، مقامات طے ہو رہے ہیں، اور اونچے سے اونچے روحانی مقامات کی طرف انسان بڑھتا چلا جا رہا ہے، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ یہ فرض ہے، اس فرض کو اس کی طرف سے بے اعتنائی برت کر نوافل کی طرف دھیان کرنا، یہ دین کے فلسفے اور حکمت کے بالکل خلاف ہے۔ میں اس کو ذرا اور زیادہ ہائی لائٹ کرنے کے لیے کہتا ہوں کہ فرض کیجئے، تصور کیجئے، جب دامن احد میں جنگ ہو رہی تھی اور مسلمان زندگی اور موت کی کشاکش میں تھے، اس وقت خود حضور جس طریقے سے زخمی ہوئے ہیں، اتنا خون آپ کا بہہ گیا کہ آپ بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، فدا ہو آباؤنا و امہاتنا۔ اگر اس وقت کوئی شخص مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا نوافل پڑھ رہا ہے کھڑا ہوا، یا وہ کوئی نعت جو ہے پڑھ رہا ہے، یا کوئی بیٹھ کے تسبیح کر رہا ہے، تو اس کے بارے میں کیا رائے آپ کی ہوگی؟ وہاں تو حضور اور صحابہ جان کی بازی لگائے ہوئے، اور یہاں یہ نوافل میں لگا ہوا ہے، تو وہ نوافل تو زیرو نہیں ہوں گے، بلکہ اس سے بھی منفی ویلیو اس کی ہو جائے گی، وہ منافق شمار ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر دین کا غلبہ ہے اور نظام خلافت قائم ہے تو بہت سے فرائض اس نظام خلافت کے ذمے چلے جاتے ہیں، انڈیویجول اس سے بری ہو جاتے ہیں۔ اس نظام خلافت کو جب ضرورت ہوگی کہ فلاں محاذ پر 10,000 آدمی چاہیے، وہ 10,000 آدمی نکل آئیں گے تو باقی سب کی طرف سے فرض کفایہ ادا ہو گیا، وہ گھروں میں سوئے یا رات بھر کھڑے رہے، نوافل رکھے پڑھیں یا روزے رکھے، بالکل ٹھیک ہے، یا کسی علمی کام میں لگے رہیں، تفسیر لکھنے میں لگے رہیں، حدیثیں جمع کرنے میں لگے رہیں، فقہ کی بحثیں جو ہے وہ کرنے میں لگے رہیں، ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے۔ لیکن اگر غالب جو ہے نظام وہ باطل کا ہے اور اس کے خلاف جد و جہد نہیں ہو رہی، تو پھر یہ سارے کام جو ہیں یہ زیرو سے ضرب کھا کر زیرو ہو جائیں گے۔ پرائمری امپورٹنس ہوگی اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد۔ یہ ہے فرق تقرب بالنوافل اور تقرب بالفرائض کا۔ اب یہاں اس آیت میں دیکھیے کس خوبصورتی کے ساتھ آیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ جہاد کرو اس کی راہ میں، یہ ہے فرض۔ نوافل اور رات کو کھڑے رہنا یہ نوافل ہے، روزے رکھنا نوافل ہے، روزے رمضان کے فرض میں باقی نفلی ہیں، لیکن جہاد، اللہ کی راہ میں جہاد، جد و جہد، جان اور مال کا کھپانا، کس لیے؟ تاکہ اللہ کا دین قائم ہو، اللہ کا نظام برپا ہو جائے۔ یہ ہے گویا کہ تقرب اللہ کا سب سے بڑا وسیلہ جو یہاں بیان کیا جائے۔ کیوں کہ اس وقت صورت کیا تھی کہ حضور اور صحابہ اس جد و جہد کے اندر تھے۔ وہ تو آپ کو معلوم ہے کہ جو جد و جہد کر رہے تھے اس میں جانیں مال کھپا رہے تھے، جانیں دے رہے تھے صحابہ کرام، یہاں تک کہ حضور کی اپنی تمنا اور آرزو یہ تھی لَوَدِدتُّ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ۔ میری بڑی خواہش ہے میں اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل ہو جاؤں۔ ایک طرف تو وہ حضرات ہیں، تو اگر کوئی شخص اس سے کنارہ کشی کر کے اور نوافل کے اندر لگا چلہ کشی کر رہا ہے، روزہ عام نہیں، روزہ اور بھی۔ اب جو ہمارے ہاں صوفیاء کے ہاں روزے جو رائج ہیں اس میں طرح طرح کے روزے ہیں، وہ صرف ایک دن کا روزہ نہیں، کئی کئی دن کے روزے، جس کو وہ صوم وصال کہا حضور نے، وہ بھی رکھتے ہیں۔ حالانکہ اس سے صحابہ کرام کو حضور نے منع کر دیا تھا کہ آج روزہ آپ نے رکھا اور شام کو افطار نہیں کیا، بلکہ رات بھر بھی وہ روزہ رہا، اگلے دن بھی پورا روزہ رہا، اور پھر اگلے روز جا کے آپ نے افطار کیا، تو اسے کہیں گے صوم وصال۔ 2 دن کا صوم وصال ہے، 3 دن کا صوم وصال، تو مسلسل جو ہے 3 دن تک روزہ چل رہا ہے۔ حضور رکھتے تھے، لیکن صحابہ کو آپ نے منع کیا، انہوں نے شکوہ بھی کیا، حضور آپ رکھتے ہیں ہمیں منع کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے کون ہے مجھ جیسا؟ ابھی تو عند ربی، میں تو رات گزارتا ہوں اپنے رب کے پاس، ہوا یطعمنی و یسقین، وہ مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے۔ اب وہ کیا کھلانا ہے، کیا پلانا ہے، کیا اس کی روحانی حقیقت ہے، یہ ہم نہیں سمجھ سکتے،
یہ خصائص نبوی میں سے ہے، وہ چیزیں کہ جو خاص ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جو امت کے لیے پھر عام طور پر جس کی اجازت نہیں ہے، لیکن اس قسم کے روزے بھی وہاں رکھے جاتے ہیں، لیکن اس سے کوئی پرواہ ہی نہیں، فکر ہی نہیں کہ نظام باطل کا ہے۔ تو باطل کے اقتدار میں تقویٰ کی آرزو، کتنا ہنسی فریب ہے جو کھا رہے ہیں ہم، وہ متقی بھی بن رہے ہیں، شیخ بھی بن گئے ہیں، شیخ المشائخ بھی بن گئے ہیں، اور وہ زبدت جو ہے مرشدین بھی بن گئے ہیں، سب کچھ ہو گئے ہیں، لیکن یہ کہ اس باطل کے خلاف کوئی کشمکش ہے ہی نہیں، اس کے خلاف کوئی جد و جہد ہے ہی نہیں۔ اس کے ضمن میں تو پھر وہ حدیث میں نے بارہا سنائی ہے، اور مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے جو انہوں نے مرتب کیے تھے خطبات جمعہ، ان میں جو دوسرا خطبہ ہے اس میں اس حدیث کو کوٹ کیا ہے۔ اوح اللہ عز و جل، یہ بھی حدیث قدسی ہے، حضور فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عز و جل نے حضرت جبرائیل کو وحی کی، اوح اللہ عز و جل الی جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام ان اقلب مدینۃ کذا و کذا باہلھا، کہ فلاں فلاں بستیوں کو تلپٹ کر دو، الٹ دو ان کے رہنے والوں کے اوپر، ہلاکت، وہ ہلاکت کے جو عامورہ اور صدوم کی بستیوں پر آئی تھی، جو جس کی طرف حضرت لوط علیہ السلام بھیجے گئے تھے، اقلب مدینۃ کذا و کذا باہلھا، رہنے والوں سمیت الٹ۔ قال فقال، حضور فرماتے ہیں کہ اس پر حضرت جبرائیل نے عرض کیا بارگاہ خداوندی میں، یا رب ان فیہا عبدک فلانا لم یعصک طرفۃ عین، ان بستیوں میں تو تیرا فلاں بندہ بھی ہے جس نے آج تک پلک جھپکنے جتنی دیر بھی معصیت میں بسر نہیں کی، اس کے تقویٰ کا عالم یہ ہے۔ یہ گواہی کون دے رہا ہے؟ کوئی کرائے کا گواہ نہیں ہے، کوئی کرائے کا وکیل نہیں ہے، جبرائیل ہے، اور کہاں گواہی دے رہا ہے؟ بارگاہ خداوندی میں، جہاں ابو جہل بھی جھوٹ نہیں بولے گا۔ تو فرمایا قال فقال ان فیہا عبدک فلانا لم یعصک طرفۃ عین، قال فقال، اب حضور فرماتے کہ اللہ نے فرمایا اقلبھا علیہ وعلیہم، الٹو ان بستیوں کو، پہلے اس پر پھر دوسروں پر، فإن وجہہ لم یتمعر فی ساعۃ قط، اس لیے کہ اس کے چہرے کی رنگت میری حمیت، میری غیرت کی وجہ سے کبھی متغیر نہیں ہوا۔ منکرات پھیلتے رہے، شریعت کو پاؤں تلے روندا گیا، شریعت کی اور اللہ کے دیے ہوئی قوانین کی دھجیاں بکھیر دی جا رہی تھیں، اور پھیل رہا تھا گناہ ہر طرف، اور یہ لگا ہوا تھا تو فقط اللہ اللہ اللہ، خانقاہ میں بیٹھا ہوا، ظاہر بات ہے خانقاہ میں جو بیٹھا ہوگا اسے گناہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، نہ زندگی کے وہ میدان میں ہے، نہ معاش کا کچھ سلسلہ ہے، کوئی کچھ دے گیا، کسی نے کوئی ہدیہ پیش کر دیا، اس سے جو ہے وہ گزارا کر رہے ہیں، تو گناہ کا معاملہ کیا ہوگا وہاں؟ اور پھر وہ خانقاہی ماحول کے اندر ظاہر بات ہے کہ نہ کہیں عورتیں نظر آئیں گی، نہ کہیں عریانی نظر آئے گی، وہ تو اپنا خانقاہ کا ماحول ہے، اس کے اندر رہ رہے ہیں۔ لیکن یہ کہ اس خانقاہ سے باہر جو کچھ ہو رہا ہے، جو منکرات پھیل رہے ہیں، جو کفر پھیل رہا ہے، جو گمراہیاں پھیل رہی ہیں، جو شریعت کی دھجیاں بکھر رہی ہیں، اس پر اسے فکر ہی نہیں۔ یہ تمام فی ساعۃ قط، ہو اس کو یوں سمجھیے کہ اگر کوئی شخص کسی کو ماں کی گالی دے، اب اگر وہ شخص جسے گالی دی گئی ہے طاقت رکھتا ہے تو جانے نہیں دے گا اسے، اس کی مرمت کرے گا۔ فرض کیجئے وہ کمزور ہے، اسے معلوم ہے جس نے مجھے گالی دی ہے وہ بڑا طاقتور ہے، میں اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، تب بھی کم سے کم اس کے چہرے پر خون جمع ہو جائے گا، سرخ ہو جائے گا چہرہ۔ غیرت کا یہ تو کم سے کم انداز ہوگا کہ میری ماں کو گالی دی گئی۔ اگر یہ بھی نہیں ہے، سب کچھ دیکھ رہے ہیں، بیٹھے ہیں، سن رہے ہیں، لیکن کوئی فکر نہیں ہو رہی، تو پھر کسی روحانی ترقی کا، کچھ ولایت کے مقام کا، کچھ تقرب اللہ کا کوئی سوال نہیں۔ تو میں نے آج کوشش کی ہے کہ آپ کے سامنے ان چند چیزوں پر جو بڑی کنٹروورشیل ہیں، اس میں عدل کا راستہ آپ کے سامنے رکھوں، درمیانی راستہ کیا ہے۔ نہ تو آپ سرے سے انکار کریں کہ مرتبہ ولایت کوئی شے ہے ہی نہیں ہے، قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ جو شخص میرے ولی سے دشمنی کرے گا اس کے خلاف میرا اعلان جنگ ہے۔ پھر اللہ کا قرب، وہ قرب واقعتاً اس حد تک ہو سکتا ہے کہ اللہ انسان کی آنکھ بن جائے جس سے وہ دیکھے، اللہ انسان کے کان بن جائے جس سے وہ سنے، اللہ انسان کے ہاتھ بن جائے جس سے وہ پکڑے، اور اللہ انسان کے پاؤں بن جائے جس سے وہ چلے۔ یہ ممکن ہے، حدیث ہے۔ اس سے ظاہر بات ہے کرامات کا صدور ہوگا، کرامات کا ظہور ہوگا، لیکن اس کے ساتھ اس بات کو سمجھنا، ان میں پہلی شرط تقویٰ ہے، اور نمبر 2 یہ
کہ یہ تقرب الی اللہ کے لیے ایک ہے فرائض کے ذریعے سے، جہاد فرض ہے، فرض عین ہے، باطل کا غلبہ ہے تو فرض عین ہے اس کے خلاف جد و جہد کرنا، اور اس کے لیے اجتماعی جد و جہد کرنا۔ جیسے نماز 5 وقتہ فرض ہے، اور اس کے لیے اگر کوئی شخص مسجد سے فاصلہ اس کا زیادہ نہ ہو اور وہ گھر میں نماز پڑھے، اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ لا صلاۃ علی جار المسجد الا فی المسجد، جو مسجد کے پڑوس میں رہتا ہے اس کی نماز قبول نہیں ہوگی اگر وہ مسجد میں حاضر ہو کر نماز نہیں پڑھ رہا 5 وقتہ، جماعت کا التزام نہیں کرتا۔ تو ان فرائض کی طرف توجہ نہ ہو، اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد نہ ہو، اور نوافل کے ذریعے سے، چلہ کشیوں کے ذریعے سے، مراقبوں کے ذریعے سے، اور وہ نئے نئے یاد کردہ اذکار کے ذریعے سے انسان سمجھے کہ میں تقرب بالنوافل کے اس مقام پر فائز ہو جاؤں گا، تو یہ دوسری بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ یہ تقرب۔ اچھا، یہاں ایک اور حوالہ مجھے یاد آیا، اب دے دوں، کہ وسیلے کو ذریعے کے معنی میں لینا جو ہے وہ کس قدر غلط چیز ثابت ہوگی، جبکہ اذان کے بعد کی جو دعا ہے جو سب کے نزدیک متفق علیہ ہے، کسی کا اختلاف نہیں، نہ دیوبندی کا، نہ بریلوی کا، نہ اہل حدیث کا، کسی کا، اللہم رب هذه الدعوۃ التامۃ والصلاۃ القائمۃ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلۃ والدرجۃ الرفیعۃ۔ اے اللہ جو رب ہے، یہ جو دعا ندا آئی ہے اذان کی اس کا رب، اور جو نماز قائم ہونے والی ہے اس کا رب، محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم وسیلہ عطا فرما۔ اب وسیلے کو عام معنی میں لیجئے، کیا حضور کو بھی کسی ذریعے کی ضرورت تھی؟ کیا حضور کو بھی اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کسی کو وسیلہ پکڑنے کی احتیاج تھی؟ معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ۔ یہاں وسیلے سے مراد کیا ہے؟ خاص طور پر ایک تو قرب، اور یہ کہ بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ خاص مقام ہے جنت میں، جیسے مقام محمودہ بھی اسی دعا میں آتا ہے، وَبَعْثُ مَقَامٌ مَحْمُودٌ الَّذِي وَعَدتَّهُ، سورہ بنی اسرائیل میں ہے، عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ اسی طرح ایک مقام وسیلہ ہے جو عرش خداوندی سے قریب ترین ہے، آت محمد الوسیلۃ، اے اللہ وہ وسیلہ والا مقام، وہ قرب کا انتہائی مقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دیں۔ یہ سب سے اہم دلیل ہو جائے گی کہ اس وسیلے کے معنی ذریعہ نہیں ہے۔ اگر ذریعہ لیا جائے تو اس دعا کا کیا کریں گے کہ اے محمد کو بھی اے اللہ تو کوئی ذریعہ عطا کر دے، معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ۔ یہ ایک مقام ہے قرب کا، انتہائی قرب کا، جس کا نام الوسیلہ ہے۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان کے دعوے دارو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہو، اور جہاد کرو اس کی راہ میں، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ ان الذین کفروا، یقیناً وہ لوگ جو کفر کی روش اختیار کریں، لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثله معه، اگر ان کے پاس پوری دنیا کی دولت بھی آ جائے، اور صرف وہی نہیں اتنی ہی اور بھی ہو جائے، لیفتدوا به من عذاب یوم القیامہ، کہ وہ فدیے میں دے کر اسے قیامت کے دن کے عذاب سے کسی طرح بچ سکیں، ما تقبل منهم ولهم عذاب علیم، وہ اتنا بڑا فدیہ بھی ان سے قبول نہیں کیا جائے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منها، وہ کوشش کریں گے، لاکھ ہاتھ پاؤں ماریں گے، گڑ گڑائیں گے، دعائیں کریں گے کہ کسی طریقے سے اس آگ سے نکل جائیں، لیکن وہ اس سے نکلنے والے نہیں ہوں گے، اس کا کوئی امکان نہیں ہوگا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، ان کے لیے عذاب ہوگا دائمی، باقی رہنے والا، قائم رہنے والا۔ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اور چوری کرنے والی خواہ عورت ہو اور خواہ مرد، السارق والسارقہ، فاقطعوا أيديهما، ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دو۔ یہ یہاں پر ذرا ایک مثال میں نے بعض مواقع پر دی ہے، آج پھر نوٹ کر لیجئے۔ غلام احمد پرویز صاحب جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ بہت بڑے مفسر قرآن کے تھے اور سنت سے آزاد کر کے قرآن پر غور و فکر کرنا گویا کہ ان کا ایک یہ اصول تھا، انہوں نے اس کا ترجمہ کیا کیا ہے، چور کا ہاتھ کاٹ دینے کا مطلب یہ ہے کہ ایسا ماحول پیدا کر دو کہ چوری کی ضرورت ہی نہ ہو۔ جیسے مثال کے طور پر کسی نوجوان سے اس کے والدین کہ بھئی اب ہم کیا کر سکتے ہیں، تم نے تو ہمارے ہاتھ کاٹ دیے،
تم نے کوئی ایسا قدم اٹھایا ہے کہ اب ہمارے لیے کچھ کہنے کی گنجائش ہے ہی نہیں، تم نے تو ہمارے ہاتھ کاٹ دیے۔ تو گویا کہ اس محاورے کے طور پر اس کو لے رہا ہے کہ ان کے ہاتھ کاٹ دو، یعنی ایسے حالات پیدا کر دو کہ کسی کو چوری کی ضرورت ہی نہ ہو۔ ربوبیت عامہ، ہر شخص کی جو انفرادی ضروریات ہیں اس کا پورا پورا کفالت کا نظام خلافت کے نظام کے ذریعے سے قائم ہو جائے تو پھر چوری کرنے کی کسی کو ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ یہ مفہوم وہ لے رہا اس آیت کا۔ لیکن اب دیکھیے یہ جو قرآن مجید کہتا ہے کہ اس قرآن پر باطل حملہ آور نہیں ہو سکتا، لا یاتہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، نہ سامنے سے حملہ آور ہو سکتا ہے باطل، نہ پیچھے سے۔ قرآن اپنی حفاظت کرتا ہے، لہذا آگے الفاظ کیا ہیں؟ جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، یہ بدلہ ہوگا ان کے کرتوت کا جو انہوں نے کیا۔ اب ظاہر بات ہے کہ ویسا نظام قائم کر دینا یہ کسی کے کرتوت کا بدلہ ہوگا، وہ تو بڑا فضل ہوگا اللہ کا، بہت بڑی جو ہے اللہ کی نعمت ہوگی کہ ایسا نظام ربوبیت قائم ہو جائے کہ جس میں کسی کو چوری کرنے کی ضرورت ہی نہ رہے۔ اس سے بڑا فضل اور کیا ہوگا؟ جزاء بما کسبا، بدلہ ہوگا ان کی کمائی کا، نکالا من اللہ، عبرت ہوگی اللہ کی طرف سے۔ نکال کہتے ہیں ایسی کیفیت کو جس کو دیکھ کر لوگ عبرت پکڑیں۔ چور کا ہاتھ کٹے گا تو سب کو عبرت ہو جائے گی کہ چوری نہیں کرنی ہے۔ چند ہاتھ کٹ جائیں چوری ختم ہو جائے گی اس ملک سے۔ چند ہاتھ کٹے افغانستان میں اور چوری ختم ہو گئی، ایک دو کو رجم کیا گیا، زنا ختم ہو گیا، قتل کی سزا نقد فوری طور پر، یہ نہیں کہ 10 سال ہو گئے ایک ملزم جو ہے پڑا ہوا ہے جیل میں ہے، وہ ضمانت کی درخواستیں ہو رہی ہیں، وہ ضمانت سیشن جج سے جو ہے وہ مسترد ہو گئی، پھر ہائی کورٹ سے مسترد ہو گئی، پھر وہ سپریم لگ گئے سال ہا سال۔ نہیں، آن دی اسپاٹ۔ اسلام کا جو نظام عدل ہے وہ ہے امیجیٹ، جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ۔ اگر جو عدل ہے اس کے کرنے میں دیر کر دی جائے تو یہ گویا کہ جسٹس کی نفی ہے۔ وہاں کیا ہوتا ہے؟ طے ہو گیا، قاضی کے سامنے گواہی آ گئی یا اس شخص نے تسلیم کر لیا۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ طالبان نے مثلاً ایک عورت کا معاملہ تھا، اس کے شوہر کو ایک شخص نے قتل کیا اس کے سینے میں خنجر بھونک کر۔ اب ان کے ہاں جو بڑا ایک وہ تھا میدان، کھیلوں کا میدان، جیسے ہمارے ہاں ہے قذافی اسٹیڈیم ہے یا کوئی اور ہے، اور لوگوں کو جمع کر لیا گیا۔ اب وہاں اس شخص کو رسی سے باندھ کر ڈال دیا گیا اور اس مقتول کی بیوی سے کہا گیا گھونپو اس کے سینے کے اندر خنجر۔ علل اعلان سب کے سامنے وہ خنجر گھونپا گیا۔ اب آپ بتائیے اس کے بعد کوئی جرت کرے گا قتل کرنے کی؟ جرائم کا خاتمہ اگر ہوتا تو اس سے ہوتا۔ جو قرآن مجید میں جو حدود ہیں جس کے بارے میں اب ہمارے یہاں بڑی بحثیں چل رہی ہیں، لمبی چوڑی بحثیں چل رہی ہیں، اور اس کے اندر کوئی باریک نکتے بھی نکالے جا رہے ہیں، لیکن حدود جو ہیں اگر نافذ ہو جائیں، اب جو کہتے ہیں کہ صاحب اگر یہ چوری کا ہاتھ کاٹ دیا شروع کر دیا جائے تو آدھی قوم کے ہاتھ کٹ جائیں گے۔ نہیں بھائی نہیں، ایسا نہیں ہوگا، چند ہاتھ کٹیں گے اور چوری ختم ہو جائے گی۔ اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ہاں کے جو اس وقت جو مغربی دانشور ہیں، ماڈرنسٹ ہیں، ان میں ڈاکٹر جاوید اقبال بھی ہیں، علامہ اقبال کے فرزند۔ لیکن یہ کہ وہ 7-8 دن کابل میں گزار کر آئے اور پھر انہوں نے اس وقت جبکہ طالبان کی حکومت تھی، پھر انہوں نے واپس آ کر اکوڑا خٹک میں جو دارالعلوم ہے مولانا سمیع الحق صاحب کا، وہاں پر آ کے تقریر کی۔ ان کا جو حالات میں کابل میں دیکھ کر آیا ہوں، اگر یہ چند اور مسلمان ملکوں کے اندر پیدا ہو جائیں تو پوری دنیا اسلام لے آئے گی۔ یہ تاثر تھا شدید جاوید اقبال کا، یہی وجہ ہے کہ ان کو ختم کیا گیا۔ وہ جو ابلیس کی مجلس شورا میں ابلیس کہتا ہے کہ عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے، لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں۔ یہ شرع پیغمبر جو ہے، یہ ہدایت جو پیغمبر لے کر آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگوں کے سامنے آ نہ جائے، آشکار نہ ہو جائے۔ مجھے اندیشہ ہے، مجھے خطرہ ہے، کسی ایک ملک میں بھی اگر صحیح اسلامی نظام قائم ہو گیا تو پوری دنیا اسلام لے آئے گی، اس کی برکتیں دیکھے گی اپنی آنکھوں سے۔ اور آج تو اس کی بھی ضرورت نہیں ہوگی کہ فوج کشی کی جائے، آج تو یہ کہ ٹیلی ویژن دکھا دے گا اس معاشرے میں کیا ہو رہا ہے۔ یہ معاشرہ جو ہے وہ لوگوں کے وفود آئیں گے اور دیکھ کر جائیں گے اور رپورٹ کریں گے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے، یہاں کوئی ریپریشن نہیں ہے، یہاں کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے، یہاں اخوت ہے باہمی، یہاں مساوات ہے، یہاں کفالت عامہ ہے، یہاں ربوبیت عامہ کا نظام موجود ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے دنیا کے اندر آئیں گی تو ایمان نہیں لے آئیں گے۔
نوع انسانی تو پیاسی ہے، کوئی نظام عدل اسے مل جائے، عدل اجتماعی، نظام عدل اجتماعی، سسٹم آف سوشل جسٹس کوئی مل جائے، اسی کی تلاش میں اس نے چکر کھائے ہیں، ٹھوکریں کھائی ہیں۔ وہ ملوکیت کے دور سے نکل کر جمہوریت میں آئی، فرینچ ریولوشن کے ذریعے سے لاکھوں آدمی مارے گئے، لیکن معلوم ہوا کہ وہ فیوڈل لارڈز کے پنجے سے آزاد ہوئے تو سرمایہ داروں کے پنجے میں آ گئے، کارخانے داروں کے پنجے میں آ گئے۔ اس کے ریئیکشن میں ایک اور چھلانگ لگائی، کمیونزم کی طرف آئے تو سرمایہ داروں کے چنگل سے نکلے، ایک پارٹی ڈکٹیٹرشپ کے چنگل میں آ گئے۔ یہ دھکے کھا رہی ہے نوع انسانی۔ اگر وہ اسلام کا نظام عدل اجتماعی کی دنیا کے کسی ایک ملک کے اندر قائم ہو جائے تو پوری دنیا ایمان لے آئے گی۔ بس یہ پہلا جو ہے معاملہ وہی کٹھن ہے، اس لیے کہ اس وقت عالمی قوتیں اس پر تلی ہوئی ہیں، ادھار کھائے بیٹھی، کہیں اسلام کو ہم سر اٹھانے نہیں دیں گے۔ ہاں اسلام سے مراد اگر نماز روزہ ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ بش جب کہتا ہے کہ ہمیں اسلام سے کوئی ہماری دشمنی نہیں ہے، جنگ نہیں ہے، تو جھوٹ نہیں کہتا، سچ کہتا ہے۔ اس کے سامنے اسلام کا کیا ورشن ہے؟ مذہب۔ بھائی تم یہاں آئے، تم نے مسجدیں بنائی، ہم نے تو اعتراض نہیں کیا۔ تم نے چرچ خریدے اور مسجدیں بنا لی، تم نے سینیگوگ خریدے یہودیوں کے سلوتے اور تم نے ان کو مسجدیں بنا لیا، ہم نے کوئی اعتراض کیا؟ تم نے ہزاروں بلکہ شاید لاکھوں افرو امریکنز جو ہیں، کالے جو ہیں وہاں کے، ان کو تم نے مسلمان بنا لیا، ہم نے تو کوئی اعتراض نہیں کیا۔ تم روزے رکھتے ہو تو ہم وائٹ ہاؤس میں ایک افطاری کی پارٹی بھی دے دیتے ہیں، تم عید مناتے ہو تو ہم یادگاری ٹکٹ بھی شائع کر دیتے ہیں۔ مذہب سے ہماری کوئی جنگ نہیں۔ ہاں اسلام کا اگر تم نظام کی بات کرو گے، سیاسی اور معاشی اور معاشرتی نظام، تو ہماری جنگ ہے۔ دی پولیٹیکل سوشل اکنامک سسٹم آف اسلام، یہ کسی صورت میں برداشت نہیں ہوگی۔ اگر تم اس کے قائل ہو تو تم فنڈامنٹلسٹ ہو، اور فنڈامنٹلسٹ کے خلاف ہمارا اعلان جنگ ہے۔ فَآذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ، جو اللہ نے فرمایا کہ جو میرے ولی کو تکلیف دے گا اس کے خلاف پھر میری طرف سے اعلان جنگ ہے، تو وسط کی طرف سے، پورے عالم عیسائیت کی طرف سے، یہودیت کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ فنڈامنٹلسٹ کون ہے؟ نمبر ایک، جو اسلام کو ایک نظام سمجھتا ہے، نمبر ایک وہ فنڈامنٹلسٹ ہے۔ نمبر دو، جو مسلمانوں کو، پوری دنیا کے مسلمانوں کو ایک امت سمجھتا ہے، وہ فنڈامنٹلسٹ ہے۔ نمبر تین، جو خلافت کا نظام ریوائیو کرنا چاہتا ہے، وہ فنڈامنٹلسٹ ہے، اور یہ ہمارے دشمن ہیں۔ بہرحال یہاں نوٹ کیجئے کہ کس قدر یعنی بیہودہ تفسیر ایک شخص جو ہے وہ اپنی جگہ پر بہت بڑا جو ہے، اور اس کا یہ ہے کہ اس کی زبان چرب زبانی بھی تھی، تقریر کا فن بھی آتا تھا اور تحریر کا بھی آتا تھا، تو کافی فکر اس کا پھیلا ہے دنیا میں۔ لیکن یہ کہ آدمی کسی کی عقیدت میں مبتلا ہو جائے تو اندھا ہو جاتا ہے۔ اس آیت کی تفسیر یہ کرنا، وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، کہ بس ایسا نظام قائم کر دو کہ جس میں چوری کی ضرورت نہ رہے، تو یہی گویا کہ چور کا ہاتھ کاٹ دینا ہے۔ جبکہ قرآن کہہ رہا ہے جزاء بما کسبا، یہ بدلہ ہوگا ان کی کرتوت کا، نکالا من اللہ، عبرت ہوگی اللہ کی طرف سے۔ نکال کہتے ہیں عبرت۔ واللہ عزیز الحکیم، اور اللہ تعالی زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ فمن تابا، مطلب یہ کہ بظاہر محسوس ہوگا بڑی وحشیانہ سزا ہے، ہمارے ہاں بھی بے نظیر بھٹو کہتی ہیں کہ اسلامی سزائیں جو ہیں وہ بڑی وحشیانہ ہیں، رجم، اور ایک رجم بھی ہو جائے تو سیدھا جو ہے کان ان لوگوں کے جو ہیں وہ پوری طریقے سے اس کو سن کر اور سیدھے ہو جائیں گے کہ پھر کسی کے اندر حوصلہ نہیں ہوگا کہ وہ زنا کرے۔ ایک بھی ہو جائے، چند بھی ہو جائیں، اور وہ پبلک میں ہوگا، پبلک سٹوننگ ہوگی، ظاہر بات ہے کہ اس سے عبرت ہوگی۔ تو اس جرم اگر ایریڈیکیٹ ہو سکتا ہے تو صرف اسلامی سزاؤں سے، ورنہ تعلیم سے، پرسویشن سے، کسی طریقے سے، ظاہر بات ہے تعلیم کا، لٹریسی پرسنٹیج کا اور ذرائع ابلاغ کا جتنا جال اس وقت امریکہ میں ہے اتنا دنیا میں اور کہیں نہیں ہے، نہ ہو سکتا ہے۔ لیکن ہائنس کرائم، انتہائی گھناؤنا جرم وہاں موجود ہے۔ ایک شخص جاتا ہے اور اسکول کے اندر فائرنگ کرتا ہے، 15-16 بچوں کو قتل کر دیتا ہے۔ ایک شخص جو ہے اس کا کی ہابی بنی ہوئی ہے نوجوان لڑکیوں کو پکڑنا، ان کو ریپ کرنا، پھر اسے قتل کرنا، اور اس کے تہخانے کے اندر سے کتنی لاشیں برآمد ہو رہی ہیں، حالانکہ وہاں سیکس پر کوئی خاص پابندی نہیں ہے۔ بھائی وہ سیکس کے اعتبار سے بھوکے تو نہیں ہوتے، ان کے لیے تو کھلا راستہ ہے سیکس کا، لیکن پھر بھی یہ کرائم جو ہے، جرم جو ہے، اس کی ایریڈیکیشن نہیں ہو سکتی جب تک کہ ایسی سزائیں نہ، عبرتناک سزائیں نہ ہو، جرم ختم نہیں ہو سکتا۔ سعودی عرب ایک بہت بڑی مثال تھی۔ اب یہ کہ وہاں پر امیگرینٹس بہت سے چلے گئے ہیں اور وہ باہر کے لوگ بھی ہیں، تو جرم جو ہے نظر آتا ہے، اور اس سے پہلے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کسی چوری کا۔ لوگ جو ہے وہ
جیسے کہ سننے میں آتا ہے جو پہلے جاتے تھے 50 برس پہلے یا 60-70 برس پہلے جو لوگ حج پہ جاتے تھے، قافلوں کے اوپر حملے ہوتے تھے، لوٹ مار ہوتی تھی، حج پر جا کر واپس آ جانا گویا کہ نئی زندگی لوگوں کو شمار ہوتی تھی کہ نئی زندگی مل گئی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ سعودی عرب نے فیصلہ کیا جس علاقے میں کسی قافلے کو لوٹا جائے گا اس علاقے کی پوری آبادی مجرم شمار ہوگی، پوری آبادی۔ لہذا کون اب کرنے دے گا جرم؟ ظاہر بات ہے کہ عام لوگوں کے امٹمنٹ کے بغیر اگر وہ نگاہیں دوسری طرف نہ کریں تو کوئی قافلے کو لوٹ تو نہیں سکتا۔ اگر یہ طے ہو جائے کلیکٹو پنشمنٹ تمام لوگوں کے لیے جو اس علاقے میں رہنے والے، لہذا ختم ہو گیا، کوئی جرم نہیں رہا، کوئی قافلے کے اوپر ڈاکہ نہیں رہا، کوئی چوری نہیں رہی۔ پہلے جب میں نے پہلا حج کیا تھا 1962 میں، تو وہاں مشہور تھا کہ یمنی جب آتے ہیں تو چوری ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ یمنی حاجی جب آتے تھے وہاں پر، یہ یمنی لوگ مزدوری کے لیے بھی بہت آتے تھے، تو جن معلم کے ساتھ میں حج کر رہا تھا سید عقیل افتاش، انہوں نے کہا کہ دیکھیں ڈاکٹر صاحب اب یہاں یمنی آ گئے ہیں، لہٰذا اپنے بٹوے کا اپنے کیش کا ذرا پوری طریقے سے حفاظت کر کے رکھیے۔ اس کے بعد پاکستانیوں نے وہاں جا کر یمنیوں کی جگہ سنبھالی ہے۔ اب سب سے بڑا مجرم وہاں پر جو شمار ہوتا ہے، جس سے اندیشہ رہتا ہے، وہ پاکستانی ہے۔ لیکن یہ کہ وہاں کے لوگوں میں یہ چیزیں نہیں ہیں۔ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه۔ اور جو اپنے اس ظلم اور اپنے اس جرم کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح کر لے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بھی اس کی توبہ کو قبول کرے گا۔ ان اللہ غفور رحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ توبہ سے سزا ختم ہو جائے گی، نہیں، سزا تو ملے گی، لیکن سزا کے بعد اگر اس نے توبہ کر لی ہے تو اللہ تعالیٰ آخرت کے عذاب سے اس کو بچا لے گا، اس کے اوپر کوئی وہاں پکڑ نہیں ہوگی، اور یہ کہ اس اصلاح کے ذریعے سے اب وہ معاشرے کے اندر وہ ایک نارمل فرد کی حیثیت سے رہ سکے گا۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی۔ یعذب من یشاء ویغفر من یشاء، جس کو چاہتا ہے عذاب دے گا، جس کو چاہے گا بخش دے گا۔ اللہم اغفر لنا ورحمنا، اللہم اغفر لنا ورحمنا، اللہم اغفر لنا ورحمنا۔ یہاں اللہ کی مشیت اور اللہ کے اختیار کا جو علی الاطلاق ذکر ہو رہا ہے، یہ آپ کو یقین رکھنا چاہیے۔ اللہ ابو جہل کو بخش دے تو بخش دے، ہم کون اعتراض کرنے والے؟ اور اللہ کسی کو بھی، نیک وکار کو بھی اگر جہنم میں ڈالنا چاہے تو ہم کون ہوں گے اعتراض کرنے والے؟ اس کا اختیار مطلق ہے۔ آپ کی ملکیت ہے بکری، جب چاہیں ذبح کر دیں، کوئی اعتراض کرے گا؟ تو اللہ کا اختیار مطلق ہے، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ گناہ گاروں کو سزا دے گا، نیکوکاروں کو جزا دے گا، یہ ہم جانتے ہیں، لیکن ہم عدل کو اللہ پر لازم نہیں ٹھہرا سکتے۔ یہ اچھی طرح جان لیجئے، یہ اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان ایک بڑا اصولی فرق ہے۔ وہ عدل کو ارکان اسلام میں سے سمجھتے ہیں کہ اللہ پر واجب ہے کہ عدل کرے، ہمارے نزدیک یہ اللہ تعالیٰ کی توہین ہے۔ اللہ پر کوئی شے واجب نہیں، اس کی مشیت مطلق ہے، جسے چاہے گا عذاب دے گا، جسے چاہے گا معاف کر دے گا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ 6 آیتیں ہیں جو آج ہم نے پڑھی ہیں، اس میں جو پہلا مسئلہ تھا میں نے زیادہ وقت اس پر لیا ہے، اس مسئلے کو کاش کہ آپ اچھی طرح سمجھ لیں۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ فلا